الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نشے اور مجبوری کی حالت میں طلاق کا حکم دیکھیں۔ پہلے ہم نشے کی حالت میں دیکھتے ہیں طلاق کا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نشہ کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں، یہ پہلے بات ہے۔ نشے سے مراد وہ نشے کی ہم بات کریں گے جو عقل پر ہیوی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایسے نشے کی بات نہیں کریں گے جہاں ہم نارمل نشے، لوگ نشے میں بھی کوئی عقل میں مسئلہ نہیں ہوتا، نشہ کر کے بھی وہ صحیح رہتے ہیں، عقل پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم اس نشے والی طلاق کی بات کریں گے جو عقل پہ ہیوی ہو جائے، عقل کام ہی نہ کرے۔ اس صورت میں کیا مسئلہ ہے، اختلاف بھی ہے پر اس میں دیکھیں۔ اگر کوئی نشے میں جو ہے نا وہ چور ہے تو وہ طلاق دے تو وہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نشے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ نشے میں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ کیونکہ اگر عقل کام نہ کرے تو وہ تو انسان مکلف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں، کیا مطلب ہے؟ اسی طرح طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر کوئی طلاق دے رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر نشے کی حالت میں طلاق دے، ٹھیک ہے نا، ہوش کے ساتھ، اسے پتہ بھی ہو کتنی بار وہ کہہ رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر نشے میں ذہن کام کر رہا ہو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ ہوا نشے والا۔ دوسرا مسئلہ، مجبوری میں طلاق دی گئی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، صحیح بات تو یہ، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، کسی کو آپ مجبور کر دیں تو طلاق تو واقع نہیں ہوگی۔ مجبوری کی طلاق قرآن میں ہے نا کہ اگر کوئی مجبوری میں، دباؤ میں کفر یا کلمہ بول دے، دل سے نہیں کہتا، مجبوری میں کہتا ہے، تو اس کے پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح طلاق کا بھی مسئلہ ہے، اگر ڈرا دھمکا کے جان کی دھمکی دی ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس سے اگر آپ طلاق جان کی دھمکی دے کے طلاق کروا رہے ہیں تو وہ تو نہیں واقع ہوگی، کیونکہ کوئی کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ تو ڈر میں دے رہا ہے۔ دوسری بات، مجبوری اور ڈرانا اور ڈر سے کیا مراد ہے؟ ڈرانا کسی کو کب کہیں گے کہ یہ ڈرانا یا مجبوری اس کو کہا جائے؟ دیکھیں، مجبوری ہم اس کو کہیں گے کہ اس شرط کو کے ساتھ، یعنی کہ دھمکی دی ہے آدمی کو تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نقصان ہو سکتا ہے جس کو دھمکی دی گئی ہے طلاق کی، ٹھیک ہے، اور یا مالی یا جسمانی کوئی اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی دھمکی دی ہو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے چھوٹی موٹی کسی نے کسی کو کہا کہ آپ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، اس نے سمجھایا، اس نے کہا کے تو پھر وہ راضی ہو گئے، تو یہ وہ کہہ دے جی مجھے کسی نے مجبور کر دیا۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں کی دھمکی کو یہ مجبوری نہیں کہا جائے گا، پھر اس میں اس کی مرضی شامل کہا جائے گا۔ دھمکی سے مراد، ڈرانے سے مراد جان کی دھمکی، یا پھر کسی مال کا کوئی نقصان ہو، یا کوئی جسمانی کوئی نقصان ہو، اس طرح کوئی بڑی کوئی دھمکی ہو تو یہ اس پہ مانا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کسی کے کہنے پہ، بات کرنے پہ کوئی سمجھا کے آپ کو قائل کر لے تو آپ کہہ دیں جی میری مرضی نہیں تھی۔ آپ کی مرضی پھر شامل ہے اس میں، کیونکہ آپ منع بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ حالتیں ہیں، بعض اوقات انسان کی اپنی بھی مرضی شامل ہو جاتی ہے کسی کے کہنے پہ، تو یہ چیز کو بھی دیکھیں۔ دوسرا، علماء نے کہا کم از کم 7 شرطیں پائی اگر جاتی ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ آدمی مجبور ہے، واقعی مجبور ہے، ورنہ وہ مجبوری نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں اس میں، تو پھر ہی یہ والا مسئلہ مانا جائے گا کہ کیا مجبوری میں طلاق۔ اس کی بھی مختلف حالتیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس سے پہلے نشے کی حالتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس میں ہر حالت کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ تو باقی مزید دیکھتے ہیں طلاق کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر۔ السلام علیکم۔